میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ آئندہ سال ذہن نصیب کس کو یہ ماہ مقدس نصیب ہو کہ نہ ہو، جو ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، اس کے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتلایا ہے کہ اس عبادت سے میں چاہتا ہوں لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تھوڑا سا بولیں گے ساتھ کے، نہیں کہ میں نہیں بولنا، بولیں گے؟ کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں کسے؟ حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان سے سنتے رہتے ہوں گے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کر گزرنا، اور جس سے کرنے کو منع کیا ہے اس سے رک جانا، باز آ جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں چار لوگوں میں بیٹھا ہوں یا میں بند کمرے میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں نے وہ کام نہیں کرنا جس کے اللہ نے منع کیا ہے، اور میں نے وہ کام کرنا ہے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ابھی یہ 3-4 سال پہلے جو رمضان کے روزے گزرے ہیں، سخت گرمی کے روزے تھے۔ ایک روزہ دار گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور فریج کے اندر مختلف مشروبات بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہے، روزے دار کو پیاس بھی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ گھر میں اکیلے تھے، آپ کچھ پانی پی لیتے، آپ نے کیوں پانی نہیں پیا؟ تو کیا کہتا ہے کہ میرا روزہ تھا، مجھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اس عبادت کے ذریعے سے، رمضان کے ایک مہینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جس کام سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس کو کرنے کا حکم دوں اس کو کر گزرو، خاندان کی پرواہ نہیں۔ آج کل یہ خاندان کا لفظ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر اکثر گناہ جو ہے وہ خاندان کے راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اکثر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صرف خاندان کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خاندان والے ایسا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے۔ اب یہ تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جن کے بچے قرآن مجید اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نیکی ہے نا، نیکی یہ آخرت کا سکہ ہے، جب آخرت میں جائیں گے تب اس کی قیمت پتہ چلے گی، دنیا میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ابھی والدین اگر اس دنیا میں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جن کے بچے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے دیتا ہے۔ والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب ان کا بچہ مصلی پر کھڑا ہو کر پورا مہینہ قرآن سناتا ہے۔ والدین سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں محلے میں، میرا بچہ مسجد میں قرآن سنا رہا ہے، میرا بچہ مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب میدان محشر میں کائنات کی تمام تر مخلوقات جمع ہوگی، انسان، جنات، جو مر چکے، جو آئندہ ہمارے بعد بھی آئیں گے، اللہ سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے، اور وہاں اعلان ہوگا فلاں بچے کا باپ اور ماں آ جائے، اپنا انعام وصول کر لیں جو انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ آج ہم دنیا میں ہمارے پاس کوئی لیٹر آ جائے وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، یا کسی بڑے عہدے والے کا ہمارے نام کا لیٹر آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی لگاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی لگاتے ہیں، ہر جگہ لگاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے مجھے دیکھو لیٹر آیا ہے، میرے نام کا لیٹر نکلا ہے۔
ہر جگہ ہم لگاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، کئی کئی دن تک ہم اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، تو اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب کائنات کی سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت ہمارا نام لے کر پکاریں گے کہ آ جاؤ فلاں بچے کے والدین آ کر اپنا انعام وصول کر لیں، سب کے سامنے اسٹیج ہوگا، ساری کائنات کو دکھایا جائے گا۔ تو بہت ہی خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جن کے بچے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا ہے۔ حالانکہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو پھر اس مہینے کے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اترے گا، کیونکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے ہم تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں، دل نہیں کرتا تلاوت کرنے کو، کیونکہ سارا سال قرآن کی تلاوت کی نہیں ہوتی، تو دل نہیں کر رہا ہوتا، ایک صفحہ پڑھتے ہیں، 2 صفحہ پڑھتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم اس تلاوت کو کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم 2 پارے دن میں، 3 پارے دن میں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم اور تلاوت کریں قرآن کی، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کا زنگ اتر چکا ہے، جو ہم نے 11 مہینے اپنے دل پر زنگ لگایا تھا وہ اتر چکا ہوتا ہے، پھر ہم قرآن کی تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ آج اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے دیکھا وہ فلاں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میرے آنسو نہیں نکلتے۔ وجہ کیا ہے؟ دل زنگ آلود ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں مزہ آنا شروع ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل کا زنگ اترے گا، پھر جب زنگ اترے گا پھر آنکھوں کے چشمے بہنا شروع ہوں گے، پھر اللہ سے تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو دن باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ابھی بھی وقت باقی ہے۔ ایک گھڑی میسر آ جائے جس میں 2 آنسو ندامت کے بہہ پڑے، شرم جو ہے وہ سب ندامت سے جھک جائے، اور ایک گھڑی میسر آ جائے اس ماہ مقدس کے اندر، وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ایام باقی ہے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔